یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے قصبے کے پولیس اسٹیشن سے، جہاں ایک جوان انسپکٹر ارسلان کو اچانک ایک پرانی فائل سونپی جاتی ہے۔ فائل پر لکھا تھا کیس نمبر 47، نامکمل، اور اندر موجود کاغذات میں 10 سال پرانی ایک پراسرار قتل کی واردات کی تفصیلات درج تھیں۔ قتل ایک معزز وکیل فاروق قریشی کا ہوا تھا، جس کی لاش اس کے اپنے دفتر میں بند الماری سے ملی تھی۔ سب کچھ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ پولیس نے اس کیس کو نامکمل کہہ کر بند کر دیا تھا، لیکن ارسلان نے فائل کھولی اور اس کے بعد ایک ایسی گتھی میں الجھ گیا جو دھیرے دھیرے اس کی اپنی زندگی کو بھی نگلنے لگی۔ کاغذات کے مطابق وکیل فاروق نے اپنی موت سے ایک رات پہلے کسی راز کا ذکر کیا تھا جو اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو بڑے بڑے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں۔ ارسلان نے سب سے پہلے فاروق کے دفتر کے چپڑاسی سے ملاقات کی، جس نے بتایا کہ جس رات قتل ہوا اس رات دفتر میں بجلی گئی تھی اور اس نے ایک سیاہ کوٹ والا آدمی آتے دیکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے پرانی تصویریں نکلوائیں تو فاروق کی عدالت میں پیش ہونے والے 5 بڑے کلائنٹس کے نام سامنے آئے: ایک بزنس مین، ایک سیاست دان، ایک جج، ایک پراپرٹی ڈیلر اور ایک پولیس افسر۔ ارسلان نے ایک ایک کر کے سب کا پتہ کیا۔ ہر کوئی اندر سے کچھ چھپاتا دکھائی دیتا، خاص طور پر وہ سیاست دان جس نے کہا، میں اس رات اسلام آباد میں تھا، مگر ریکارڈز نے بتایا کہ اس کا فون قصبے کے ٹاور سے جڑا تھا۔ ارسلان نے جب اور کھوج لگائی تو اسے پتہ چلا کہ وکیل فاروق کے پاس ایک ایسی فائل تھی جس میں ان سب کے کرپشن اور قتل کے ثبوت موجود تھے۔ اسی دوران ارسلان کو دھمکی آویز فون آنے لگے، کیس چھوڑ دو ورنہ تم بھی فاروق کی طرح بند الماری میں ملو گے۔ مگر ارسلان ڈٹا رہا۔ ایک رات اس نے فاروق کے گھر کی پرانی الماری کھولی تو اندر ایک خفیہ خانہ نکلا جس میں ایک ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری میں فاروق نے لکھا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو قاتل ان 5 میں سے ہی کوئی ہے، مگر اصل راز یہ ہے کہ ان سب کو ایک ہی ڈور ہلا رہی ہے۔ ارسلان نے ڈائری کو پڑھتے ہوئے نوٹ کیا کہ ہر صفحے پر ایک ہی شخص کا ذکر بار بار ہے: کاظم۔ لیکن کاظم کون تھا؟ تحقیق کے بعد پتہ چلا کاظم دراصل فاروق کا قریبی دوست اور پرانا ساتھی تھا، جسے فاروق نے عدالت میں ایک کیس میں گواہی نہ دے کر قید کروا دیا تھا۔ ارسلان نے جب کاظم کا پرانا پتہ ڈھونڈا تو وہ خالی مکان نکلا، مگر ایک پڑوسی نے بتایا کہ یہ شخص کبھی کبھی آتا ہے، آنکھوں میں آگ لیے بیٹھا رہتا ہے۔ آخر کار ارسلان نے ایک جال بچھایا۔ اس نے اخبار میں خبر چھپوائی کہ ڈائری پولیس کے پاس ہے اور جلد عدالت میں پیش ہوگی۔ رات کو واقعی ایک سیاہ کوٹ والا شخص پولیس اسٹیشن میں گھسا۔ ارسلان پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس بار وہ شخص رنگے ہاتھ پکڑا گیا اور نقاب اترا تو سامنے وہی کاظم تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے فاروق کو قتل کیا کیونکہ فاروق نے اس کی زندگی تباہ کی تھی، مگر اصل جھٹکا یہ تھا کہ کاظم نے کہا، میں نے یہ سب ان 5 بڑوں کے کہنے پر کیا، میں نے صرف ہاتھ استعمال کیا، دماغ ان کا تھا۔ ارسلان نے ثبوت ڈھونڈ کر عدالت میں رکھا اور برسوں پرانا راز کھلا کہ کس طرح ان بااثر لوگوں نے اپنی طاقت چھپانے کے لیے ایک شریف آدمی کو مروایا۔ کاظم کو سزا ہوئی، مگر ساتھ ہی وہ 5 بڑے بھی بے نقاب ہو گئے۔ قصبے میں پہلی بار انصاف کی ہوا چلی اور لوگ کہنے لگے،
کہ سچ جتنا بھی دبایا جائے وقت آتے ہی سر اٹھا لیتا ہے، اور یوں ایک ایسا کیس جو برسوں اندھیروں میں چھپا تھا، ارسلان نے حل کر دیا اور وہ قصبے کی تاریخ میں ایک ہیرو بن گیا۔